تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 125 ایک آیت ہے. ہاں آیت نمبر 125 and Surah Nahl. Invite to the way of your Lord with wisdom and fair preaching, and argue with them with that which is best. اللہ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف، تمہارے رب کے طرف جو ہے راستے پر بلاؤ، سب کو دعوت دو، اور اس میں حکمت کے ساتھ کرنا. اور جو بھی تم واعظ کرو، واعظ و نصیحت جس کو کہتے ہیں، موعظہ، تو وہ بہت ہی اچھا خوبصورت، ایک دم حسنہ یعنی خوبصورت انداز میں کرو، یعنی لٹ لے کے مت مارو کہ بندہ دوبارہ تمہارے سامنے آئے بھی نہ. اینڈ آرگیو ود دیم، اور ان سے جب تم آرگیو کر رہے ہو یعنی کہ کوئی بحثم بحثی اگر ہو رہی ہے تو with that which is best، تو کرو ان سے، مطلب آرگیو بھی کرو یعنی کہ مطلب بحثم بحثی بھی کرو، لیکن وہ بہت ہی احسن طریقے سے کرنا، یعنی دی بیسٹ. Truly your Lord best knows who has strayed from his path. یقیناً تمہارا رب بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے وہ جو اس کے راستے سے بھٹکا ہے. اس کا کون ہے؟ ہز یعنی اللہ کے راستے سے، کہ وہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکا ہے اس کو تمہارا رب بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اینڈ ہی بیسٹ نوز، اور وہ بہت ہی اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہے، دوز ہو آر گائیڈیڈ، وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں. تو جو ہدایت یافتہ ہے ان کو بھی اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جو بھٹک چکا ہے اللہ کے راستے سے، غلط کام کر رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی بلا دیا ہے اس نے، تو وہ اللہ کہتا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے اس کو. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو یہ نا یہ ہے بھٹکا ہوا اور اس نے غلط کام کیا، یہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا کہ وہ خود بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، جتنی اچھی طرح سے تم بھی نہیں جانتے. The command to invite people to Allah with wisdom and good preaching. اللہ نے حکم کیا ہے یہاں پر، سوچ لو، اللہ نے تو اپنی مرضی پہ بھی نہیں چھوڑا ہے، یعنی حکم کیا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، انوائٹ کرو، دعویٰ کرو، with wisdom حکمت کے ساتھ، and good preaching اور بہت ہی اچھا واعظ، بہت ہی اچھی نصیحت کے ساتھ. تو یہ بات کو اب یاد رکھنے کی ضرورت ہے سب کو کہ یہاں اللہ کا کمانڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ہم سب آ گئے، ان کی پوری امت، سب کے لیے یہ کمانڈ ہے، یہ حکم ہے اللہ کا کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف بہت ہی حکیمانہ انداز میں، یعنی حکمت کے ساتھ، اور بہت ہی اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ. اللہ says ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، invite to the way of your Lord with wisdom. تمہارے رب کی طرف بلاؤ، سب کو دعوت دو بہت ہی حکمت کے ساتھ. اللہ commands his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم to invite the people to Allah with hikmah یعنی wisdom. تو اللہ یہاں حکم کر رہا ہے اپنے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو دعوت دو، انوائٹ کرو اللہ کی طرف، اللہ کی جانب، with حکمہ، وزڈم کے ساتھ. ابن جریر said that is what was revealed to him from the book and the sunnah، کہ یہ بات وحی کی گئی تھی ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتاب میں سے یعنی قرآن میں سے، اینڈ دا سنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سنتیں سکھائی گئی اس میں بھی آتی یہ بات. والموعظۃ الحسنہ، اینڈ فیئر پریچنگ، بہت ہی خوبصورت واعظ اور نصیحت کے ساتھ. ٹھیک کرتے مت بیٹھو کسی کو بھی،
ٹھیک کرنے کا نہیں ہے، کرنا ہے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کرو، یعنی کہ مطلب واعظ اور نصیحت کی بات ہو رہی ہے، بہت اچھے انداز میں کرو. Meaning with exhortation and stories of the events that happen to people that are mentioned in the Quran. یعنی کہ ان کو انکریج کرو، ان کو اس چیز کے اوپر اکساؤ، اور وہ قصے وہ کہانیاں جو بھی اللہ نے رکھی ہے قرآن کے اندر، جن جن قوموں کے اوپر کیا کیا ہوا، تو یہ سب ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن کے اندر، تو وہ تمام چیزیں جو ہے اس کا ذکر کرو تاکہ ان کو اور انکریج کرو. وچ ہی از ٹو ٹیل دیم، کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ بتانا ہے یہ سب، اباؤٹ ان آرڈر ٹو وارن دیم آف دا پنشمنٹ آف اللہ، یعنی ان تمام چیزوں کو بتاؤ بھی، اور پھر ان کو خبردار بھی کرو، وارن بھی کرو کہ دیکھو جب ہم نہیں سنتے ہیں، ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، تو پھر عذاب جو ہے اللہ کا وہ آ کے پکڑتا ہے. یہ بھی بولنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر، بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے، یعنی کہ بشارت ہے خوشخبری اور انذار ہے خبردار، وارن کرنا. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ and argue with them with that which is best. اور جب ان سے کہیں کوئی بحثی ہو جائے تو پھر بہت ہی خوبصورت انداز میں کرنا، آسان طریقے سے، ایک دم سپرلیٹو ڈگری میں کہا گیا ہے. میننگ اف اینی آف دیم وانٹ ٹو ڈیبیٹ اینڈ آرگیو، اگر ان میں سے کوئی ہے جو آپ کے ساتھ آرگیو کرنا چاہ رہا ہے، ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہے، حجت بازی کرنا چاہ رہا ہے، دین لیٹ دیٹ بی ان دا بیسٹ مینر، مگر اس کو کرو تو بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ، وتھ کائنڈنس، اور بہت ہی نرماس کے ساتھ، جینٹلنس اینڈ گڈ اسپیچ، یعنی بہت ہی اچھے انداز میں بھی اور بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالو، یعنی جو تمہاری اسپیچ ہو، جو تم کہو، وہ اچھا ہونا چاہیے. ایز اللہ سیز ایلسویئر، اللہ نے قرآن میں اور بھی جگہوں پہ اس چیز کی نصیحت کی ہے. یہاں پر ہے سورہ نمبر 29 آیت نمبر 46. سورہ نمبر 29 جو ہے وہ سورہ عنکبوت. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ and do not argue with the people of the book unless it be with that which is best. اور یہ اسٹائل ہے اللہ کا بولنے کا کہ اور مت بحث کرنا اہل کتاب کے ساتھ، لیکن یہ کہ وہ بہترین طریقہ ہو. تو اب سوچو اس کا مطلب بہترین طریقے سے ہی اہل کتاب کے ساتھ بحثم بحثی جو ہوگی اگر، تو وہ ایسے یعنی بہت ہی اچھے انداز میں کرنا. ایکسپٹ فار دوز ہو پرپسفلی ڈو رانگ، سوائے ان لوگوں کے جانتے بوجھتے جو ظلم کرے یا رانگ کرے. Allah commanded him to speak gently as he commanded Musa and Harun to do when he sent them to Pharaoh. تو اللہ جو ہے وہ حکم کر رہا ہے کہ دیکھو اچھے انداز میں بولو، خوبصورت انداز میں، اور بہت ہی نرماس، جینٹل. تو یہاں اللہ حکم کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، کیونکہ وہ ان کو بھیج رہا ہے فرعون کی طرف. لیکن فرعون جیسا بدبخت جو ہے اس کی طرف اللہ جب بھیج رہا ہے اللہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، لیکن اللہ پاک اپنے کلام میں ان کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ ایک بدترین انسان کے پاس اگر بھیج رہا ہے اللہ، لیکن نصیحت کیا ہے؟ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44. فَقُلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ and speak to him mildly. لَيِّن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی نرماس کے ساتھ. and speak to him mildly. Perhaps he may accept admonition or fear Allah. اور یا تو وہ یخشا کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا.
تو ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخذ کرے، قبول کرے، اور یا پھر اللہ سے ڈرے. تو اللہ سے ڈر کے تم غلط کام نہیں کرو گے نا. لیکن جب کوئی بھی اپنی مرضی چلا کے غلط سلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ. Truly, your Lord best knows who has strayed from his path. اور یقیناً تمہارا رب بہت ہی اچھی طرح سے اس بات کو جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہے. میننگ، اس کا مطلب ہے اللہ already knows who is doomed. اللہ بہت اچھی طرح سے یہ جانتا ہے کہ کون ہے جو ڈومڈ ہے. اور ڈومڈ کا مطلب ہے ڈیسٹینڈ فار ہیل، یعنی اس کا نصیبہ جو ہے اب وہ مطلب انجام جہنم کے اندر ہے. تو اللہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ دنیا میں جس کسی نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، پامالی کی اور اپنی مرضی چلایا، تو اللہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ تو گیا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. And who is blessed، اور اللہ یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کون ہے جو بہت ہی خوش قسمت ہیں. destined for paradise، ان کا انجام جنت ہے، ان کا آخری مقام جنت ہے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ and he best knows those who are guided. اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے ان کو جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کو اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. This has already been written with him. اللہ کے پاس یہ سب لکھا گیا ہے. and the matter is finished. تو معاملہ اب ختم، کیونکہ اللہ کے پاس جو چیز لکھ دی گئی ہے کہ بھئی یہ جہنم والا ہے، اس کا نصیبہ جو ہے وہ جہنم میں ہے، اور یہ جو ہے یہ جنت میں جائے گا، یہ بہت خوش قسمت ہے، تو وہ معاملہ ختم ہو چکا. دنیا کے اندر آ کے جو ہمارا وقت ہے ہم وہ بتائیں گے، لیکن اللہ کو تو رہتی دنیا تک کا آخری انسان کا کیا نصیب ہونے والا ہے سب اللہ کو معلوم ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. He knows it. اسی لیے matter is finished. So call them to Allah, but do not exhaust yourself with regret over those who go astray. یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی پچھتائیں گے، بہت دکھی ہوں گے، اور بہت ہی مطلب ایگزاسٹ بھی کریں گے کہ میں راستے پہ لانے کے لیے اس کو کیا کروں اور کیسے کروں، یعنی میری کوشش کچھ کمتی تو نہیں ہو گئی. تو ایسا سب کر کے اور وہ اپنے آپ کو بہت دکھی کرتے تھے. تو اللہ ان کو تاکید کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو دکھی مت کرو، اللہ کے پاس معاملہ سب لکھا گیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون کہاں جانے والا ہے. یہ تو ابھی ایک چیز ہے جو ہم دنیا کے اندر کریں گے تاکہ جو بھی لوگ جو کر رہا ہے اس کا ثبوت. دو تو ہمارے فرشتے ہیں نا، منکر نکیر یہاں، اور پھر اس کے بعد نہیں کرامن کاتبین، اور منکر نکیر تو وہ ہے جو قبر کے اندر آئیں گے. اور اللہ نے خود بھی ہمارے ساتھ اور بھی فرشتہ رکھا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ایک شیطان ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں سیڑھی پہ اتر رہے ہو یا چل رہے ہو تو دھکا مارتا ہے، لیکن فرشتہ ہے جو ہم کو بچاتا ہے اللہ کے حکم سے. تو اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں کہ او باپ رے میں تو ابھی یہاں سے گرنے والا تھا، اللہ باپ رے اچھا ہو نا ایک دم میں بچ گیا، میں نے کنٹرول کیا. نہیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تم کو وہ فرشتے کو اللہ کا حکم ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی، تو اس نے بچا لیا. اس میں اپنا کمال، اپنے آپ کو کریڈٹ کیا دینا. تو یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو معاملہ فنش ہو چکا ہے، آپ کائے کو پچھتا رہے ہو؟ میرے کتاب میں تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ فرعون جو ہے یہ بھی جانے والا ہے جہنم میں، اور بھی جو لوگ ہیں قریش کے سب جو نہیں ماننے والے، وہ 70 جو بعد میں ہوئے نا جنگ بدر میں، جو 70 جو مارے گئے سردار، ان کے ٹاپ کے سردار،
مکہ کے. تو فار اٹ از ناٹ یور ٹاسک ٹو گائڈ دیم. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت پہ لے آئیں. یو آر جسٹ اے وارنر. آپ تو صرف ان کو خبردار کرو. اینڈ آل یو ہیو ٹو ڈو از کنوے دا میسج. آپ کو صرف یہ میسج یعنی یہ قرآن، یہ پیغام پہنچانا ہے سب کو. اس کے بعد اگر وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، نصیحت اخذ کرتے ہیں، خود کو چینج کرتے ہیں، قرآن کے مطابق کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ خوش قسمت بن جائیں گے. لیکن اگر وہ قرآن کو عطر لگا کے تھوڑا چوم کے اور پھر اس کو اوپر رکھ دیا اور شادی ہوئی تو لڑکی کے سر کے اوپر اٹھا کے بھاگے چلے، یعنی جو بھی ہے، تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. قرآن ایک میسج ہے، اللہ کا پیغام، اس کو پڑھنا ہے. وہ پیغام کو کہ اللہ نے اس پیغام میں آخر کیا کہا، وہ چیز ہم کو پڑھنا ہے اور جاننا ہے، اور پھر ہم کو اس کے مطابق چلنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ صرف میسج کو کنوے کریں، پہنچائیں، بس دیٹس آل. اینڈ اٹ از ہی ہو ول برنگ دیم ٹو اکاؤنٹ. اور وہ ہے اللہ، وہ یعنی اللہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ ہے جو ان کو لائے گا جہاں وہ ان کی مطلب اکاؤنٹ پہ لائے گا، یعنی کہ ان کا جو بھی ہے سب کارنامے دنیا کے، اس کا حساب کتاب لے گا. تو آپ صرف پیغام پہنچا دو. ہم ہیں نا حساب کتاب لینے والے، اللہ کہہ رہا ہے. پھر ہے سورہ نمبر 28 سورہ القصص آیت نمبر 56. اس میں اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. You cannot guide whom you love. جن سے آپ محبت کرتے ہو ضروری نہیں کہ آپ ان کو ہدایت پہ لے آئیں. اور یہ ہے ابو طالب کے لیے بات آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے ان سے، اپنے چچا سے. اور اگر ان کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ صرف ایک بار میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ اور میں اس چیز کو اللہ کو بتا دوں گا، لیکن وہ نہیں کہہ سکے. اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے. اور پھر یہی بات رہتی دنیا تک تمام امت کے لیے. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 72. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اٹ از ناٹ اپ ٹو یو ٹو گائیڈ دیم. آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت پہ لے آئیں، بٹ اللہ گائیڈس whom he wills. لیکن اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ نے جسے چاہتا کیوں بولا؟ اس لیے کہ وہ بندہ خود اپنے لیے چاہتا ہے. ڈرائی تھروٹ ہو گیا ایک دم. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے whom he wills، یعنی کہ اللہ کو پتا ہے اس کے دل کے اندر کور میں اس کو یہ چاہتا ہے کہ یہ ہدایت پر ہے، تو اللہ اسی کو کھینچ لیتا ہے. دنیا کے سامنے کوئی نظر آئے کہ بھئی یہ ہدایت پہ آنا چاہتا ہے، یہ سب وہ سب کبھی کس کو معلوم، جھوٹی ایکٹنگ کوئی کر رہا ہو، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، تو اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے ہدایت کے راستے پہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.